میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برسوں پہلے کی بات ہے، ایک شہزادے کی لکڑہاڑے سے دوستی ہو گئی۔ ہوا یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اچانک سامنے سے شیر آ گیا۔ اس کی دہاڑ سے گھوڑا بھاگ گیا، جس کی وجہ سے شہزادہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر گیا۔ شیر کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے شہزادے نے فوراً تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور اچانک شیر ان کی جانب لپکا۔ شہزادے نے تلوار گھمائی جو شیر کی پسلیوں میں لگی۔ اب زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے شہزادے پر چھلانگ لگائی تو شہزادے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ شیر نے شہزادے کو زخمی کر دیا اور شہزادے نے بھی خوب مقابلہ کیا، مگر یہ مقابلہ آسان نہ تھا۔ آخرکار شیر نے اسے گرا دیا۔ اس سے پہلے شیر شہزادے کی گردن دبوچ تھا۔ شیر دہاڑ کر پیچھے مڑا تو کسی نے اس کی کمر پر زور سے کلہاڑا مارا اور شیر دہاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پر جا کر لٹا دیا اور اس کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے، اور یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی اور ان کی عیادت کے لیے محل آنے لگا، اور شہزادہ اسے پسند کرنے لگا تھا کیونکہ وہ عقل مند، ذہین اور بہادر تھا۔ لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس نے شہزادے نے احتجاج کیا کہ وہ میرا محسن ہے اور بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور ذہین انسان ہے۔ غریب ہونا کوئی جرم نہیں، ایسے سمجھدار سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑ دوں، اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اور اس کے خاندان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ یوں ایک فوجی دستہ لکڑہارے کو بے یاد مددگار سرحد کے باہر چھوڑ آیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک بڑے شہر جا پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بڑے چبوتروں پر بڑی پگڑیوں والے بہت سے سردار، امراء، تاجر بیٹھے تھے، جن کے سامنے میز پر پنجرے میں ایک پرندہ قید تھا۔ لکڑہارے نے اس بڑے عالیشان مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ کل ان کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے اور آج یہاں نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لمحوں میں چبوترے پر رکھا پنجرا کھولا جائے گا اور ان میں بیٹھا پرندہ جس کے کندھے پہ جا بیٹھے گا، ہمارا بادشاہ وہی ہوگا۔ لکڑہارا ارسلان یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، جب پنجرا کھلا تو پرندہ اڑ کر ارسلان کے کندھے پر آ بیٹھا۔ لوگوں نے تالیاں بجائی اور اپنے نئے بادشاہ کو محل میں لے آئے، اور رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہیت کا تاج ارسلان کے سر پر سجا دیا۔ یوں محنت و مشقت کرنے والا نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام و سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ ملک میں لوٹ مار، گنڈا گردی، چوری چکاری عام ہے۔ بے تحاشا کرپشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ بااکثر ظالموں سے کسی کی جان و مال محفوظ نہیں، اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا۔ اس نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں لے گا، اگر معلوم ہوا تو اس کو سزائے پھانسی دی جائے گی، اور اس کے باوجود کئی لوگ رشوت لینے سے باز نہ آتے اور انہیں پتہ چلتا تو انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں رشوت لینے اور دینے والوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں نظر آتی۔ رشوت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ گنڈا گردی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت چارسو پھیلی تو ارسلان کو ملک بدر کرنے والا بادشاہ اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا۔ ارسلان نے اپنا دلی عہد لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے والی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے دوست کو دیکھ کے حیران رہ گیا، اور ادھر بادشاہ بھی انہیں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ارسلان کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر ارسلان نے کہا، بے شک آدمی کی حیثیت و اعتبار کا مالک و خالق وہی ہے جو دن کو رات میں
واپس تبدیل کرنے میں طاقت رکھتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، اگر آپ مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی میں لکڑیاں بیچ رہا ہوتا اور گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کار ساز ہے۔